ناظرین، دنیا کا سب سے بڑا سرمایہ کا ہب یعنی کہ سرمایہ کاری کا مرکز، اور وہ بھی جدید ترین شہر کہلانے والے یہ 2 3 4 سے 7 ریاستیں ایک اتحاد، جسے یونائٹڈ عرب ایمریٹس کہتے ہیں، یعنی کہ یہ 7 ریاستوں کا ایک اتحاد، اور اس میں جو سب سے زیادہ سمارٹ اور جدید ریاست وہ دبئی۔ کیا یہ اتحاد، کیا یہ یونائٹڈ یعنی کہ یہ الائنس ٹوٹنے جا رہا ہے؟ کیا دنیا یہ تصور کر سکتی تھی آج سے کچھ مہینے پہلے کہ یہ چمچماتی جو دنیا ہے دبئی، یہ بھی کبھی اندھیروں میں ڈوب جائے گی اور یہ علیحدہ ہو جائے گی؟ یا پھر اس کے ساتھ دوسری ریاستوں نے بھی کوئی فیصلے کیے ہیں؟ تو یہ کیوں ہو رہے ہیں یہ فیصلے؟ اگر یہ کرنے جا رہے ہیں، ان پر زوال کیوں آ رہا ہے؟ ان کے جو عروج کی کیا کہانی ہے؟ اور جو عروج ہوتا ہے اس میں کہیں زوال لکھا ہوتا ہے؟ ہم پڑھ نہیں سکتے ان سب تجزیے کے ساتھ میاں طاہر۔ دیکھیں، میرے پاس کچھ خبریں ہیں اور کچھ تجزیہ ہے۔ خبر یہ ہے کہ جو یو اے ای ہے، جس میں مینلی میں آپ کو کچھ ریاستوں کے نام بتا دیتا ہوں، سب کے نام بتانے میں کوئی اتنا آپ کی بھی دلچسپی نہیں ہوگی۔ مثلا اس میں یہ ہے کہ دبئی ہے، ابو ظبی خود ہے، ابو ظبی، پھر دبئی ہے، پھر شارجہ ہے، اور راس الخیمہ ہے، فجیرہ ہے، پھر القوین ہے، اسرا، یہ کوئی 7 ریاستیں ہیں۔ ان کا ایک اتحاد بنا، کسی وقت بن گیا، جو بھی حالات تھے، لیکن اس اتحاد میں جو سب سے ان کا لیڈر تھا وہ تھا ابو ظبی۔ ابو ظبی اس لیے تھا کہ ابو ظبی اور یہ جو میں نے ایک ریاست کا نام لیا آپ کے سامنے، فجیرہ، اور کچھ راس الخیمہ، یہ جو ریاستیں ہیں، یہاں سے تیل نکلتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو عرب پینسولا ہے، یہ جو عرب ایک خطہ ہے، اس میں سب سے زیادہ تیل تو سعودی عرب سے نکلا، اور اب بھی وہاں پہ ہے اس کے ذخائر، لیکن اس کے بعد یو اے ای ہے۔ تو یو اے ای نے یہ جو باقی ریاستیں تھیں، مثلا دبئی سے بھی تیل کسی وقت نکلا کرتا تھا، ایک عرصہ ہو گیا وہاں سے ڈرائی آؤٹ ہو گیا، اب وہاں پہ تیل بہت کم ہے۔ شارجہ کو اور یہ جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، ان کو ساتھ ملا کے ایک الائنس بنایا، اور اس الائنس کا نام یو اے ای دیا گیا۔ لیکن وقت بتاتا ہے کہ ابو ظبی اپنے تیل کی طاقت اور دولت پہ اس نے ان ریاستوں کو اپنے ساتھ ملایا اور ان کو کھلایا پلایا بھی۔ ظاہر ہے ایسے تو نہیں ہوتا نا، طاقت کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ بڑے جب ابو بن جاتے ہیں تو پھر بچوں کو کھلانا پڑتا ہے۔ لیکن دنیا نے دیکھا کہ دبئی نے اپنے تئیں ترقی کی ہے۔ جی، یہ جو اس وقت ابن راشد موجود ہیں، محمد بن راشد المکتوم، ان کے جو والد راشد المکتوم ہے، بیسیکلی دبئی انہوں نے بنایا، اور دبئی کو جب بنا رہے تھے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت یہ اس کے ماسٹر پلان میں شامل تھا۔ جو اس وقت دبئی رہا ہے، آج سے کچھ مہینے پہلے تک جو دبئی تھا اس کے ماسٹر پلان میں تھا۔ اب بعض لوگ جو ہیں وہ جو راشد مکتوم ہیں، ان کو کچھ کلین چٹ دیتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے تو دراصل یہ دبئی بنایا تھا اور اس کو ایک جدید شہر بنایا تھا، لیکن جو کچھ اس میں بعد میں ہوتا رہا یہ ان کے مطمع نظر میں نہیں تھا۔ ایسا نہیں ہے، حقیقت یہی ہے کہ یہ دبئی جو ہے، یہ اسی ماڈل کو سوچ کے، یہ جو جس ماڈل پہ یہ چل رہا تھا، اس کو سوچ کے بنایا گیا تھا۔ وہاں پہ پوری دنیا کی فائنانسنگ، یعنی آپ پیسہ لیں، آپ کے پاس، آپ کی جیب میں پیسہ، آپ پیسہ پکڑیں، آپ دبئی پہنچ جائیں، آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا کہاں سے آیا، کیسے آیا۔ انہوں نے کہنا جی ٹھیک ہے، آپ کے پیسے ہیں ادھر رکھیں، آپ خرچ کریں، آپ کاروبار کریں، آپ یہاں دفتر بنائیں، آپ یہاں بیٹھ کے پوری دنیا میں اپنے دفتر کو چلائیں، آپ کو ہم نہیں پوچھتے۔ ٹیکسز بہت کم، یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب یہ دبئی بنا، نہ ہونے کے برابر، یعنی کہ ٹیکس تو تھے ہی نہیں، کرائے بڑے کم، کھانے کے کرائے جو مطلب کھانے کا جو خرچہ ہے وہ بہت کم،
اور پھر یہ کہ آپ پوری دنیا سے آپ جیب میں پیسے ڈالیں. جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، جو ترقی یافتہ اور امیر لوگ ہیں، امیر ریاستیں، امیر ملک ہیں، ان کے لوگ جو ہیں وہ 6 مہینے گزارتے ہیں، اپنے 6 مہینے کام کرتے ہیں، 6 مہینے کام کرتے ہیں یا کاروبار کرتے ہیں، 6 مہینے 4 مہینے 3 مہینے وہ ویکیشنز کے لیے آتے ہیں. یہ ہے فیشن ہے بڑے لوگوں کا. تو پوری دنیا کے ان لوگوں کو اٹریکٹ کیا اس صحرا کے اندر بننے والے اس شہر نے. یعنی کہ صحرا جہاں پہ بے تحاشا گرمی، اور اگر وہاں سینڈ سٹارم جو کہ آتا رہتا ہے وہ آ جائے، یعنی کہ ریت کا طوفان آ جائے تو ہر طرف ریت ہی ریت، آپ چل رہے ہیں آپ کے کانوں میں ریت، آپ کے ناک میں ریت، آپ کے سر میں ریت. ایسے شہر کو انہوں نے اٹریکشن کا جو ذریعہ بنایا. تو اس میں ایک تو میں نے بتا دیا کہ کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے اور کوئی ٹیکس نہیں ہے. آپ نے پیسے لیے، آپ آئیں، سب سے جو مہنگی گاڑی ہے دنیا کی وہ آپ سب سے سستی وہاں خریدیں. کیوں کہ اوریجنل قیمت پہ آپ کو ملنی ہے، اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. بعد میں آئے ٹیکس، یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب یہ اٹریکشن بن رہی تھی. اور آپ 3 مہینے، آپ 6 مہینے اس گاڑی کا فراری لیں، آپ آڈی لیں، آپ BMW لیں، دنیا کی آپ جتنی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں وہ سوچیں آپ، اور آئیں اور وہاں خرید کے آپ اس کو 3 مہینے اس کو چلائیں اور پورے ڈیزرٹ میں چلائیں. پھر ڈیزرٹ سفاری ہے، اور وہ جو سفاری ہے وہ کیا ہی مطلب وہ ایک ٹریول ہوتا ہے، ایک جرنی ہوتی ہے، 1 دن کی 2 دن کی جتنی آپ نے رکھی ہوئی ہے. اور اس میں ایسی ایسی اٹریکشنس ہیں دنیا کی جو ہو سکتی، جو دنیا میں جو کششیں ہیں وہ ساری کششیں ان میں رکھی ہوئی تھیں انہوں نے. کہ آپ جا رہے ہیں، آپ کہیں خیمے لگا رہے ہیں، آپ کہیں پہ وہ باربیکیو کر رہے ہیں، کہیں رات گزار رہے ہیں، کہیں آپ بیلے ڈانس دیکھ رہے ہیں رات کے وقت، کہیں آپ عورتوں کے جلووں میں ہیں، خوبصورت عورتوں کے، اور ہر قسم کا مشروب آپ کو مہیا ہے. یہ تھا دبئی. نائٹ کلبز ہیں، پوری رات نائٹ کلبز کھلے ہوئے ہیں. دنیا کا حسن پول ہو گیا وہاں پہ، دنیا کا پیسہ پول ہو گیا وہاں پہ، سارا اکٹھا ہو گیا. آپ نے اگر کہیں کوئی جو بھی اس طبیعت کا مائل ہوتا ہے، جس کی طبیعت مائل ہوتی ہے ان کاموں کی طرف، اگر وہ یورپ جا کے کوئی اپنے فنن تباہ کے لیے یا جو بھی لفظ اس کے لیے یاشی چلیں استعمال کرنا چاہتا ہے، تو وہ یورپ جائے گا تو یورپ کا ہی انوائرمنٹ ہوگا نا سب کچھ. روس جائے گا تو روس کا ہوگا، جہاں کہیں دنیا میں جائے گا. دبئی میں آپ جا رہے ہیں، آپ کو پوری دنیا کی ہر چیز وہاں پہ مہیا ہے، ہر چیز مہیا ہے. یہ تھا دبئی. تو اس دبئی نے بڑی دولت کمائی ہے، بڑا نام کمایا ہے، اور کچھ سوچ نہیں سکتا تھا. آج جب یہ سب کچھ ہوا ہے، جو ایران نے جب اس پہ میزائل مارے ہیں، تو پھر ان کو ہوش آئی ہے کہ ہم کیا کر رہے تھے. میں اس کی بات نہیں کر رہا، اب میں UAE پہ آ گیا ہوں واپس. یہ جو دبئی پہ اٹیک ہوا، یہ دبئی کی وجہ سے نہیں ہوا، دراصل UAE کی وجہ سے ہوا. اور UAE کی پہ اٹیک کیوں تھا؟ اس کی پالیسیز کی وجہ سے تھا، جو وہ پرو اسرائیل، یعنی کہ اسرائیل کا کھلے عام حامی ساتھی ہے اس کا، ہر طرح سے. اب تو ہر طرح سے ہے، اب تو وہ ہے ہی پوری دنیا میں. اگر UAE کے کچھ ساتھ ہے تو وہ اسرائیل ہے. اور پھر یہ کہ انہوں نے سوڈان میں، یمن میں، لیبیا میں، اور سوڈان میں جس طرح سے انہوں نے نسل کشی کی ہے، یہ جو غزہ کی نسل کشی ہے نا، اس کو پوری دنیا جانتی ہے، کیونکہ وہاں پہ پوری دنیا کا میڈیا تھا. سوڈان جیسے غریب ملک میں کوئی نہیں جانتا کہ کتنے لاکھوں لوگ مارے گئے، ان کی نسل کشی ہوئی، مار دیے گئے، مٹا دیے گئے، صفحہ ہستی سے ختم ہو گئی، بستیوں کی بستیاں اجاڑ دیں اس UAE نے باقیوں کے ساتھ مل کے. یمن میں جو کیا، لیبیا میں جو کیا، یہ اس کا نتیجہ تھا. اب انہیں پتہ چلا کہ یہ کیا ہمارے ساتھ ہوا ہے. تو کیا ہوا ہے کہ دبئی کے جو حکمران ہیں، جن کا میں نے پہلے بھی نام لیا ہے، ابن راشد، وہ ایک ٹویٹ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بہت سخت انہوں نے اپنے اس ٹویٹ میں جو موقف ہے ان کا بڑا سخت ہے. کہتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ UAE کے اتحاد کی وہ تو یہ بندہ پروفیسر یوسف ہے، جس کا میں پڑھنے لگا تھا، میں نے نوٹس لیے ہوئے. پروفیسر یوسف خلیفہ ہے، وہ یہ کہتا ہے
پہلے اس کا بتا دیتا ہوں. یہ ایک یونیورسٹی کا وہاں بڑا سینئر پروفیسر ہے یو اے ای کا. وہ کہتا ہے کہ محمد بن زید کے بارے میں کہ اس نے یو اے ای اتحاد کی قبر کھود دی. بہت کچھ اور کچھ کہا ہے. اس سے تو چلو ایک پروفیسر کی رائے ہے. اب جو ابن راشد مختوم ہیں یعنی کہ جو یو اے ای کے دبئی کے جو رولر ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں زندگی نے مجھے سکھایا ہے کہ ذمہ داری دراصل اعتماد کا نام ہے. اگر مقصد ذاتی کامیابی ہو تو وہ حاکم یا حکومت کا کوئی ایک رکن وطن کے لیے قابل اعتماد نہیں ہو سکتا. یعنی کہ اگر انہوں نے ذاتی کامیابی حاصل کرنی ہے. عوامی فلاح میں خود غرضی کو کامیابی سمجھنے والے اعتماد کے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں. یعنی کہ جو ان کے اوپر اعتماد کیا گیا اس کے ساتھ وہ بے وفائی کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وطن تقسیم نہیں ہوتے. ذمہ دار وہ ہے جو وطن کا بوجھ اٹھا کر چلے، پورے وطن کا بوجھ، نہ کہ وہ فرد وطن پر بوجھ بن جائے. یہ وہ ٹویٹ ہے جو انہوں نے خاموشی سے ایک ٹویٹ کیا اور اس پہ آج اتنی بحث جاری ہے اور سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو محمد بن زید ہے یہ اس نے کہا ہے کہ آپ بوجھ بن گئے، آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے وطن تقسیم ہو رہا ہے. اور دوسری طرف شارجہ کا جو حکمران ہے شیخ سلطان بن محمد القسیمی، انہوں نے بھی سنا ہے کہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ بھی اب علیحدہ ہوں گے. اور یہ جو القسیمی ہیں، یہ والی جو فیملی ہے رائل فیملی، یہ بیسیکلی ان کا شروع سے رجحان سعودی عرب کے ساتھ ہے اور یہ کچھ مذہبی رجحان رکھتے ہیں. اسی لیے انہوں نے اپنے آپ کو دبئی کے قالب میں نہیں ڈالا. جس طرح کا دبئی ہے اس طرح سے وہ نہیں بنے. تو وہ ان کو ممکنہ طور پہ کل کلاں جب یہ آزادی کا علیحدگی کا اعلان کرتے ہیں تو سعودی عرب ان کو سپورٹ کرے. اور پھر یہ کہ باقی ریاستیں بھی سوچیں کہ ہمارے اپنے وسائل ہیں، ہم اپنے وسائل پہ جئیں گے. ہم کیوں یو اے ای یعنی کہ ابو دھابی کے کیے ہوئے جو بھی معاملات ہیں ان کو نپٹیں اور ان کا ذمہ دار ہم ٹھہرائے جائیں اور ہم تباہی کو دیکھیں. تو یہ اس وقت چل رہا ہے کہ کیا ان سب معاملات کو دیکھتے ہوئے کہ یہ یو اے ای ٹوٹنے جا رہا ہے، علیحدگیاں ہو رہی ہیں، یا پھر یہ کہ یہ معاملہ وقتی ہے. لیکن ایک بات تو ہے، سرمایہ کار اور سب کچھ یہاں سے جا چکا، اب واپسی بہت دور ہے. اگر یہاں امن ہو بھی جائے تو. اجازت دیجیے.